اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وأولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد صلی وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، آپ تمام حاضرین کی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات
واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خداوند متعال کا شکر ہے کہ سلسلہ مجالس ذکر اہل بیت کے توسط سے آپ کی زیارت کا یہ شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سلسلہ مجالس کی تیسری مجلس ہے اور سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 7 تلاوت کی ہے۔ طویل آیہ مجیدہ ہے جس کا ماحصل قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالمین نے اس آیہ مجیدہ میں قرآن مجید کی آیات کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ پہلے نزول قرآن کا ذکر ہے، هو الذی انزل الیک الکتاب، میں وہ خدا ہوں، پروردگار فرما رہا ہے جس نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا۔ اب ذکر ہو رہا ہے اس کتاب میں تقسیم بندی ہو رہی ہے۔ منہ آیات محکمات، پروردگار نے فرمایا اس کی ایک تقسیم یہ ہے کہ انہی جس کو میں نے نازل کیا آپ پر، اسی میں سے آیات محکمات ہیں، محکم آیات ہیں۔ اس کے مقابلے پہ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، درمیان کی آیت چھوڑی ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، پروردگار فرما رہا ہے کچھ متشابہ ہیں اور کچھ محکم ہے۔ محکم کے ساتھ ایک قید لگائی کہ محکم آیات کا قرآن مجید فرقان حمید میں مقام و مرتبہ کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ ان ام الکتاب، فرمایا یہ جو محکم ہیں ان کی مثال ان ام الکتاب، یہ کتاب کی ام ہے۔ ام عربی نقطہ نظر سے ماں کو نہیں کہتے، عربی نقطہ نظر سے ام کہتے ہیں اصل کو، اساس کو، بنیاد کو، جڑ کو۔ توجہ ہے؟ ہن ام الکتاب، پروردگار فرما رہا ہے محکم آیات کی مثال اس قرآن مجید میں ایسے ہے جیسے کسی شے کی کوئی جڑ ہو، اصل ہو، اساس ہو۔ یعنی تشبیہ اور تمثیل کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ باقی اس کی شاخیں ہیں اور محکم آیات اس کی وہ اصل، اساس اور بنیاد اور جڑ ہے جس کے اوپر یہ قرآن مجید فرقان حمید کی بنیاد اور اساس رکھی گئی۔ وہ متشابہ نہیں، وہ محکم ہے، اور وہ کتاب کے لیے اصل و اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ توجہ رہے گی، پروردگار عالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت فرمائی ہے، یہ روایت نہیں، یہ آیت ہے۔ اور پروردگار قرآن مجید کی تقسیم 2 حصوں میں کر رہا ہے، محکم اور متشابہ۔ اور انشاءاللہ متشابہ کا معنی تو عرض کروں گا، لیکن یہ طے ہے کہ محکم اور متشابہ کی تقسیم یہ بتا رہی ہے کہ اسی کلام مقدس میں محکم بھی ہے اور متشابہ بھی ہے۔ وہ متشابہات پروردگار فرما رہا ہے ان کی تفسیر، تبیین، توضیح کون سی آیات کریں گی؟ فرمایا محکم۔ محکم کی بنیاد پہ متشابہ کا معنی ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ متشابہ خود لفظ سے ہی واضح ہے کہ جس کا جو معنی سن کر لفظ سے، بتوجہ رہے گی، جو متشابہ لفظ سن کر آپ کے ذہن میں معنی آ رہا ہے، پروردگار کا مقصود وہ نہیں، پروردگار کا مقصود و منظور وہ نہیں ہے جو آپ اور میں سمجھ رہے ہیں لفظ سے۔ پروردگار ایک حقیقت ہے اس کے پیچھے جس تک پہنچانے کے لیے صرف اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں۔ حقیقی معنی پروردگار کے پیش نظر وہ نہیں جو میں اور آپ متشابہ سے سمجھیں گے۔ تو پتہ چلا جو لفظ سن کر ہم سمجھ رہے ہیں پروردگار کا مقصود و منظور وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو وہ مقصود و منظور جو پروردگار کے پیش نظر ہے وہ کیا ہے؟ پروردگار عالمین فرماتا ہے کہ وہ مقصود و منظور
بیان محکم ہی کرے گا۔ محکم کے ذریعے آپ متشابہ کا ایسا معنی نہیں کریں گے جو محکم کی تردید کرے۔ تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ اب توجہ فرمائیں گے، ایک جملہ کہہ دوں تاکہ آپ متوجہ بھی ہو جائیں اور اس حقیقت قرآنی کے ساتھ ساتھ چلیں۔ متشابہ آیات کا جو لفظ سے معنی سمجھ رہے ہو وہ اللہ کا مقصود و منظور نہیں، تو خود قرآن اپنے اندر اس متشابہ لفظ اور آیت کا معنی کرنے میں محکم کا محتاج ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو اپنے وجود میں خود محتاج ہے کس کا؟ محکم کا۔ تو ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ پھر سارا قرآن تو کافی نہیں ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ خود جب تک متشابہ کو محکم کی طرف نہ پلٹاؤ تو متشابہ کا معنی بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ توجہ رہے گی۔ معصوم سے پوچھا گیا پروردگار عالمین نے یہ متشابہ آیات رکھی کیوں؟ فرمایا اور بھی اس کے حقائق ہیں کہ اللہ ہمیں ان حقائق تک پہنچانے کے لیے، ہم چونکہ محسوسات سے مانوس ہیں اس لیے محسوسات سے بلند سوچتے کم ہیں، فکر کم کرتے ہیں۔ پروردگار ان حقائق تک پہنچانے کے لیے یہ لفظ استعمال کر کے تمہیں حقیقت کے لیے آمادہ کر رہا تھا۔ توجہ فرمایا۔ دوسرا، پروردگار نے متشابہ آیات قرآن مجید میں رکھ کر قیامت تک کے لیے ہر انسان کو ہمارا محتاج بنایا ہے۔ آپ متوجہ ہو گئے؟ نہیں، میری بات نہیں پہنچی شاید۔ فرمایا متشابہ آیات بتا رہی ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جن کے پاس متشابہ کی حقیقت ہے، اور وہ جب تک ہیں تب تک تمہیں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ قرآن اکیلا کافی نہیں ہے۔ اور یہی آیت توجہ رہے گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ موضوع میں نے مشکل شروع کیا ہے، اور اس طرح عام طور پہ بڑے مجموعوں میں اس طرح کا موضوع نہیں بیان کیا جاتا، لیکن میں نے اسلام آباد 4 سال پہلے اس پہ پورا اشرہ پڑھا ہے۔ توجہ فرمائیں گے، بات اس تناظر سے عرض کر رہا ہوں، آپ تک انشاءاللہ پہنچے گی تو مجھے خوشی ہوگی، اور لیکن یہ مجھے احساس ہے کہ اس طرح عام فہم موضوع نہیں ہے۔ تمام علماء یہ کہتے ہیں یہ مشکل ترین موضوع ہے قرآن مجید کا۔ تو اب آئیں، اللہ نے محکم اور متشابہ 2 حصوں میں قرآن کو تقسیم کیا۔ بھئی توجہ رہے، آیت کا حصہ ہے۔ اب پروردگار ایک حقیقت بیان فرما رہا ہے جو میں نے کل عرض کی تھی کہ ہمارے معاشرے اور ہر معاشرے کی ترجمانی کرے گا۔ کیسے؟ پروردگار نے فرمایا میں نے قرآن کو نازل کیا، 2 حصوں میں تقسیم کی آیات، منہ آیات محکمات و اخر متشابہات، تو 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی نا، محکم اور متشابہ۔ اور فرمایا کہ محکم کتاب کی بنیاد ہے، اساس ہے، جڑ ہے، یعنی اس متشابہ کا معنی محکم کے سائے میں طے پائے گا۔ اچھا، اب پروردگار بتا رہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، لیکن پروردگار فرماتا ہے لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ، زنگ لگ گیا ہے، جن کے دل زنگ آلود ہیں۔ کس سے؟ زیغ کا معنی کیا ہے؟ زیغ کا معنی ہوتا ہے جو دل حق سے ہٹ جائے اور اس میں ٹیڑھا پن آ جائے۔ توجہ ہے؟ ٹیڑھا پن آ جائے۔ پروردگار فرماتا ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ۔ مجھے نہیں پتا کتنے دوست متوجہ ہوں گے۔ پروردگار سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 7 میں فرما رہا ہے جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ قرآن میں محکم کے پیچھے نہیں جاتے، ہمیشہ متشابہ کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ توجہ ہے؟ نہیں، میں تو اس کا ترجمہ ہی کافی ہے، مجھے تو تبیین، تشریح، توضیح کی ضرورت بھی نہیں، اور منطبق کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ آپ خود کریں کہ دل ٹیڑھے ہوں تو نشانی کیا ہے۔ میری بات نہیں پہنچ رہی۔ جب دل ٹیڑھے ہو جائیں تو پھر محکم کے پیچھے انسان نہیں جاتا،
نہیں، بات ذرا واضح کر دوں، یہ نوجوان بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے نہیں کہہ رہا، وہ متوجہ ہیں جب دل ٹیڑھے ہو جائیں تو انسان واضح چیزوں کے پیچھے نہیں جاتا، مبہم کے پیچھے دوڑتا ہے۔ واضح محکم واضح ہے نا، 2 اور 2 4 کی طرح ہے۔ پروردگار فرماتا ہے جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، جن کے دل حق سے مڑ گئے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ قرآن میں سے محکم نہیں ڈھونڈتے، متشابہ ڈھونڈتے ہیں، اور ڈھونڈ کے خود بھی اس کے پیچھے چلتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کے پیچھے چلاتے ہیں۔ میں آیت کا بھی ترجمہ کر رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے، بات واضح کرتا ہوں اگر آپ متوجہ ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ اتباع اس کی کرتے ہیں جو اس میں متشابہ ہیں۔ کیوں؟ توجہ، اب اللہ ان کے دل کی حالت کو واضح کر رہا ہے۔ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ، اللہ کہتا ہے ان کا مقصد یہ ہے، ان کا ٹیڑھے پن کی وجہ سے دل جب حق سے مڑ گیا تو اب خوف خدا کہاں رہا؟ اب تو دنیا ہی ہے نا۔ نہیں توجہ فرمائی، یہ دنیا اتنی ظالم ہے، انسان کو پتا ہوتا ہے حسین کو قتل کر رہا ہوں، لیکن دنیا کرواتی ہے۔ نہیں، مت سمجھیں کہ عمر ابن سعد کو پتا نہیں تھا حسین کون ہے، شمر کو پتا نہیں تھا، بولے تو صحیح، نہیں معلوم تھا۔ شمر کس کے لشکر میں تھا؟ صفین میں، بولے نا، مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں نا، تو لشکر علی سے نکل کے قاتل حسین بن گیا۔ نہیں، معذرت کے ساتھ، تو نکلا یا نہیں؟ ہم تو ہر بات کو اور تناظر میں لے جاتے ہیں نا، لیکن نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ مقام عبرت ہے کہ مولا علی کے لشکر میں رہ کے صفین لڑا، جمل لڑا، لیکن نہروان میں آ کے ادھر ہو گیا۔ کیوں؟ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ جو لشکر علی میں تھے، اگر علی شناس ہوتے تو ادھر نہ جاتے۔ توجہ نہیں ہے، اگر علی شناس ہوتے تو مالک اشتر کی طرح ڈٹے رہتے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، میں نے معذرت چاہتا ہوں، محرم میں بھی عرض کیا تھا نا کہ جب حملے پہ حملے وہ فتنہ ختم ہونے کے قریب تھا نا، اور وہ سامنے آخری خیمہ، اور اس پہ جانے لگے حضرت مالک اشتر ان کو لے کر، تو جب دیکھا سامنے قرآن بلند کر دیے نا، انہوں نے قرآن نیزوں پہ بلند کیے، تو حضرت مالک اشتر نے محسوس کیا کہ لشکر رک گیا۔ ایسا ہی ہے، مڑ کے کہا آؤ، کہنے لگے مالک ذرا نظر اٹھا کے اوپر دیکھ۔ حضرت مالک اشتر نے دیکھا، بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، یوں دیکھا، اور اسی رد عمل اور اسی مزاج کے ساتھ کہا آؤ، پھر بھی حملہ کرو۔ کہنے لگے لگتا ہے مالک تو نے جلدی میں دیکھا نہیں۔ کہا میں نے دیکھ لیا۔ کہنے لگے دیکھ کر وہ دیکھ قرآن سامنے ہے، پھر بھی کہہ رہے حملہ کرو۔ سنیں، یہ ہے بصیرت مالک۔ مالک کہتے ہیں نہیں، پھر بھی حملہ کرو۔ کہنے لگے مالک سامنے قرآن ہے، تو کیا جواب دیا؟ کہنے لگے یہ تو لکھا قرآن ہے، ہماری پشت پر تو حقیقی قرآن ہے، یہ تو مکتوبی ہے۔ سننا، فرمایا یہ قرآن جو بلند ہوئے، بھئی حضرت مالک اشتر کا کیا جملہ، یہ ہے علی شناسی، یہ ہے علی شناسی، یہ ہے علی کی معرفت مولا کائنات کی۔ کہنے لگے حملہ کرو، یہ تو لکھا ہوا قرآن ہے، ہماری پشت پر تو حقیقی قرآن ہے۔ اگلا جملہ سنیں، حضرت مالک اشتر نے ان کے جواب میں، جو بعد میں خوارج بن گئے، کہنے لگے یا مالک قرآن کے ہوتے ہوئے حملہ کریں؟ سنیں، کہا یہ قرآن نہیں، یہ حربہ ہے، تمہیں حق سے ہٹانے کا حربہ ہے۔ سنیے گا، حضرت مالک اشتر نے فرمایا اگر یہ قرآن کو سمجھتے ہوتے تو علی سے لڑنے نہ آتے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے؟ کہا اگر یہ قرآن کی حقیقت کو سمجھتے ہوتے تو کبھی مولا سے لڑنے نہ آتے۔ کہنے لگے یہ قرآن حربہ ہے، ہاں اس کو نہ دیکھو، اس کی پشت پر کون ہے اسے دیکھو۔ نہیں، یہ ہے بصیرت علوی، یہ ہے علی شناسی۔ کیا کہ ظاہری نعروں سے دھوکہ نہیں کھانا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ ہے علی شناسی کہ ظاہری نعروں سے دھوکہ
نہیں کھانا. اور مولا کا دوسرا جملہ بھی اپنی زندگی میں یہ جملے بار بار کیوں دہراتے ہیں؟ تاکہ ہماری عملی زندگی میں ہمارے امام کا دیا ہوا لاہ عمل ہم پر نافذ ہو جائے، ہم کبھی دھوکہ نہ کھائیں. یہی خوارج جب خارجی بنے تو مولا کائنات کے مقابلے پہ ادھر قرآن نیزوں پہ بلند ہوئے دھوکہ کھا گئے. دیکھیں نا، ادھر آئے تو مولا علی کے سامنے نعرے کیا بلند کیے؟ لا حکم الا للہ. قرآن کی آیت ہے لا حکم الا للہ، کہ سوائے اللہ کے کسی کا حکم نہیں چلے گا. بے توجہ رہے. اسلام میں خوارج مولا علی کے مقابلے پہ آئے تو نعرہ کیا لگایا؟ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا. اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی وہ لکھا ہے، سب نے لکھا، کہنے لگے کہ یہ ایک جملہ ڈاکٹر طاہا حسین کہتا ہے وہی خاموش ہو گئی، لیکن خدا کی قسم حقیقت وہی علی کی زبان سے جلوہ گر ہوئی. یہ ڈاکٹر طاہا حسین کہہ رہا ہے، کہتا ہے وہی کی حقیقت کو علی نے دو جملوں میں سمیٹ دیا. مولا نے سنا، مسکرائے، مسکرا کے کہتے ہیں کلمۃ حق یراد بہل باطل. جو کہہ رہے ہو وہ حق ہے کہ حکم اللہ کا ہی چلے گا، لیکن جو اس کا منظور اور مقصود تمہارے پیچھے نظر ہے وہ باطل ہے. نہیں، میں جملہ ذرا اور طرح کہہ گیا. مولا نے فرمایا جو کہہ رہے ہو وہ حق ہے، جو نیت میں ہے وہ باطل ہے. میری بات پہ توجہ ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، میری باتیں محسوس اس معنی میں کسی کی توہین، تحقیر، تذلیل اللہ کی قسم پیچھے نظر ہی نہیں ہے. اپنا شرعی فریضہ سمجھ کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. مولا نے اور مولا کے اس پورے واقعے سے ہم سب کو درس کیا لینا ہے؟ یہ درس لینا ہے کہ کبھی ظاہری نعروں سے دھوکہ نہ کھانا، نعرہ لگانے والے کو بھی دیکھنا. میں بات کہہ گیا، صرف نعرے نہ دیکھو جو نعرہ لگا رہا ہے اس کی پشت پہ نیت کیا ہے. میری بات پہ توجہ ہے؟ صرف نعرہ تھوڑی دیکھنا ہے، اس کی پشت پہ نیت کیا ہے. مولا نے فرمایا کلمۃ حق یراد بہل باطل. کلمہ حق کہہ رہے ہو، جو کہہ رہے ہو علی اس کا منکر نہیں، حکم اللہ کا چلے گا، لیکن جو مراد لے رہے ہو، نیت کر رہے ہو وہ باطل ہے. معنی سمجھ نہیں رہے ہو. توجہ. مولا نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے نا حکم اللہ کا چلے گا، لیکن وہ حکم کس کے ذریعے ہوگا؟ کہا تم حکم اللہ کا معنی سمجھ رہے ہو، حاکم بھی کوئی نہیں ہوگا. کہا یہ تمہارا نظریہ کہ کوئی حاکم بھی نہ ہو جو اللہ کے حکم کو نافذ کرے، یہی باطل ہے. حقیقت میں تم قرآن کا سہارا لے کر وارث قرآن کی تردید کر رہے ہو. تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں، ٹھیک ہے، لیکن بتاؤ وہ حکم خدا کس کے ذریعے نافذ ہوگا؟ اگر متوجہ ہیں ایک بات کہوں، محسوس تو نہیں فرمائیں گے؟ بس پتا چلا خوارج کی ذہنیت ایک یہ تھی کہ اللہ کا حکم، اب اس حکم کو نافذ کرنے والا حاکم بھی نہیں چاہیے. تو حاکم کا انکار خارجیت ہے، شیعت نہیں. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. حاکم کا انکار یہ شیعت نہیں، خارجیت ہے. بھئی ہر دور میں اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے، لیکن جس کے ذریعے ہو، اگر وہی نہ ہو. توجہ نہیں ہے. نہیں، بات ذرا واضح کروں تاکہ اشاروں میں نہ رہ جائے. جب امام غیبت میں ہے تو کیا سارا دین آل محمد بھی غائب ہو گیا؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی. کیا دین آل محمد بھی غائب ہے؟ نہ، وہ دین آل محمد نافذ ہونے آیا ہے، وہ غائب ہونے نہیں آیا. غائب امام ہے، امامت نہیں. غائب ولی ہے، ولایت نہیں. غائب ہادی ہے، ہدایت نہیں. بس یہ امامت، یہ ولایت، یہ ہدایت کا جو رابطہ ہے یہ کس کے ذریعے ہوگا؟ اسی کے ذریعے ہوگا جسے امام ہمارے اور آپ کے درمیان واسطہ بنا کے جائیں. میری بات پہ توجہ ہے؟ متوجہ ہے انشاءاللہ؟ اور یاد رکھیں یہ آپ کی قدرت اور قوت اور طاقت ہے. یہ
آپ کی کمزوری نہیں، یہ دوسرے مذاہب پر آپ کا فخر ہے۔ دوسروں کے پاس آج کوئی ایسا نظام ہی نہیں جو دنیا کو دکھا سکو۔ تم بتا رہے ہو کہ غدیر والوں کے پاس نظام ہے، میری بات پہ توجہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھو یہ جو کچھ تمہارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہو ہی اس لیے رہی ہیں کہ تمہارے پاس نظام ہے، تمہارے پاس نظریہ ہے، تم مہدویت کے ذریعے دنیا کو مایوسیوں سے نکالتے ہو۔ نہیں توجہ ہوئی، معذرت چاہتا ہوں۔ تم اس ظلمات میں وہ چراغ ہو، وہ نور ہدایت ہو جو دنیا کو بتاتے ہو کہ اللہ دنیا سے ناراض نہیں ہے، صرف تمہاری بیداری چاہیے، ورنہ ادھر سے رحمت کا در کھلا ہوا ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے، بات پہ توجہ ہے۔ یہ ہے آج دنیا مکتب آل محمد کو چھوڑ کے کوئی لیڈرشپ کا ایسا نظریہ، تصور، کوئی ایسا کردار پیش کرے جسے مان کر دنیا فخر کرے، نہیں توجہ ہو رہی۔ ہاں دعویٰ کر رہے ہیں ہمارا امام غائب ہیں، اور ہمارے امام کے ساتھ ہم کسی غیر معصوم کو معصوم کے ساتھ قیاس کرتے ہی نہیں توجہ ہو رہی یار۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری ایمان کے 10ویں اور 9ویں درجے پر، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا بھی کہ وہ علی کے برابر ہیں؟ تو جب ہم سلمان کو علی کے ساتھ موازنہ نہیں کرتے تو کسی اور کو کیا کریں گے؟ میری بات پہ توجہ ہے۔ ہم 10ویں درجے پر سلمان کو مان کر بھی اپنے آپ سے تو قیاس کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان کا موازنہ ہو سکتا ہے، یعنی مومنین کے ساتھ، لیکن امیر المومنین سے نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر ہم کسی کو جتنا بھی مانے، آج کے دور میں بھی، غیبت امام زمان میں بھی، ممبر پہ جملے کہہ رہا ہوں چونکہ یہ اشتباہات پھیلائے جاتے ہیں اس لیے واضح بات کرنی چاہیے، ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہم مراجع کو جو بھی مانے، آل محمد سے قیاس، امام زمانہ سے قیاس سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی کہوں گا غیبت امام میں ہم ان کا معصوم سے تقابل نہیں کرتے، لیکن غیر معصوم کو چیلنج کرتے ہیں کہ دوسرے ان جیسا کوئی لائیں۔ میری بات کا توجہ ہے۔ لے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہمارے پاس خامنائی اور سیستانی ہیں، اور ہم انہیں امام کے ایک ادنا اس مکتب کے ایک نائب مانتے ہیں، امام نہیں مانتے۔ چلو امام کو چھوڑو، ان جیسا کوئی لیڈر لاؤ۔ ہے کسی کے پاس؟ نہیں۔ تمہارے پاس خامنائی اور سیستانی ہیں، ادھر جاؤ، یا اردگان ملے گا یا محمد بن سلمان ملے گا۔ توجہ نہیں ہے؟ یا رسول اللہ، یا توجہ، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ بہت شکر گزار ہوں یار۔ دیکھو ہمیں تو ممبر ہوں یا زیر ممبر ہوں، ہم تو ایک ہی ہیں۔ کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ اپنے نظریات چھپا کر دوسروں کو ساتھ لگائیں، چونکہ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، اور یہ نہیں ہوتی کو پڑھاتا ہے پڑھائے، نہیں پڑھاتا نہ پڑھائے۔ معذرت چاہتا ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ میں اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق سمجھتا ہوں آج اگر شیعت کا روشن چہرہ دنیا کے سامنے تم فخر سے بیان کر سکتے ہو، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے، تو وہ ان کے نام لو۔ خدا کی قسم، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، یا لوگ تمہارے اسی کرداروں کی وجہ سے متاثر ہیں، یا تم سے حسد کر رہے ہیں۔ نہیں توجہ فرمائے؟ اور حسد میں مصنوعی لیڈر بناتے ہیں، وہ بنا کے تھک جاتے ہیں، وہ پہاڑوں میں غرق ہو جاتے ہیں۔
ایسا ہی ہے نا، وہ بناتے ہیں اور وہ غاروں سے نکلتے ہیں، اور وہ چھپ کر بیٹھے ہوتے ہیں، جو چھپے وہ لیڈر ہوتا ہے۔ نہیں توجہ ہو رہی؟ نہیں سنیں یار، یہ جملہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، جب اس دور میں میں نے یہ محرم میں بھی جملہ کہا، یہاں بھی دہرا رہا ہوں، لاہور، سیالکوٹ، ہر جگہ دہرایا، خدا کی قسم ہم ایرانی نہیں، ایران پرست نہیں ہیں، ہم ایران پرست نہیں ہیں، یہ کوئی ڈر سے نہیں کہہ رہا، حقیقت ہے۔ تو بھائی بولیں، شاہ ایران ایرانی تھا یا نہیں؟ تو کوئی جسے شعور ہے وہ شاہ ایران کو مانتا ہے؟ کسی گھر میں کبھی شاہ ایران کی تصویر دیکھی؟ نہیں نا۔ امام خمینی کی تصویر ایرانی سمجھ کے نہیں اٹھاتے، حسینی سمجھ کے اٹھاتے ہیں۔ ہمیں سید حسن نصر اللہ سے محبت اس لیے نہیں وہ لبنانی ہے، اس لیے کہ وہ حسینی ہے۔ توجہ نہیں ہو رہی؟ ہمیں سید عبد المالک حوثی سے محبت اس لیے نہیں کہ وہ یمنی ہے، اس لیے کہ وہ حسینی ہے۔ ہمیں شہید ابو مہدی محمد سے محبت اس لیے نہیں کہ وہ عراقی ہے، اس لیے محبت ہے کہ وہ حسینی ہے۔ ہمارا رشتہ حسین کی بنیاد پہ ہے۔ نہیں توجہ ہو رہی؟ حسینی جہاں نظر آئے گا وہاں اس کو مانیں گے، اور یزیدی پاکستانی بھی ہوگا تو لعنت کریں گے۔ توجہ۔ صلی علی محمد وآل۔ ہمارا تعلق دنیا سمجھے، ہم منتظر ہیں، منتظر۔ جس کے منتظر ہیں وہ ان حدود و قیود کو توڑے گا۔ ممبر سے کہہ رہے ہیں، ہاں جب تک یہ ملک ہے اس کے خیر خواہ ہیں، اس لیے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا۔ لیکن توجہ فرمائیں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، نظریے کی بنیاد پہ ملک قائم رہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ملکوں کی بنیاد نظریے پر ہوتی ہے۔ یہ تو حسین مدنی نے کہا تھا نا کہ ملکوں کی بنیاد پہ ایمان بنتا ہے، نظریہ بنتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس کی مخالفت کی اور انہوں نے کہا نا، ایمان کی بنیاد پہ ملک رہتے ہیں، اگر نظریہ ہی نہ رہے تو ملک کی حدود کس کام کی؟ آپ نے صرف حد تھوڑی کھینچنی ہے، اصل تو آپ کا نظریہ ہے۔ اب پاکستان میں یہ ممبر پہ بات کہہ رہا ہوں، اگر پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے تو یہاں یزید زندہ باد کے نعرے نہ لگنے دینا۔ میری بات پہ توجہ ہو رہی ہے؟ یہ حسینیوں کا ملک ہے، اسے بنانے والا حسینی تھا۔ نہیں توجہ ہو رہی؟ ایسا ہی ہے، اس کو بنانے والے شیعہ سنی حسینی تھے، یزیدی تو پہلے دن سے اس کے مخالف ہیں۔ میں نے توجہ نہیں فرمائی؟ وہ یزیدی تو پہلے دن سے اس کے مخالف ہیں۔ اب میرے بزرگ ہیں جعفری صاحب نے فرمایا امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگے اسی پاکستان میں، یہ تلخ حقیقت، لیکن میں اس کے دو معنی کرتا ہوں۔ ایک تو نعرہ لگانے والوں نے اپنی اصلیت بتائی، کیسے؟ سنیں، امیر کا معنی جس کے پیچھے چلا جائے، تو ایک معنی اس کا امام بھی ہے۔ نہیں سننا میری بات، اگر متوجہ ہے تو سنیے گا۔ امیر کا ایک معنی تو امام بھی ہے جس کے پیچھے چلنا ہے، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں امامت ایک طرح کی ذکر نہیں ہوئی، دو طرح کی ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ایک وہ امام ہے جو ہدایت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے حکم سے ہدایت کرے گا وہ جنت لے کے جائے گا نا، ایسا ہی ہے نا؟ اس کے مقابلے پر بھی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ اللہ نے کہا ان کے مقابلے پہ جو امام آئے گا، امام ہدایت کے مقابلے پہ، وہ پھر جنت کی طرف تو نہیں بلائے گا نا، جہنم کی طرف بلائے گا۔ ایسا ہی آؤ ہم جنہیں مانتے ہیں، سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، شب عاشور عرض کیا تھا کہ حسنین ہیں جنت کے جوانوں کے سردار۔ اب سردار کا معنی تو ہم اردو میں کر رہے ہیں، اصل میں سید، سیادت، بزرگی، تو بتایا یہ نا کہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے ان کے پیچھے چلے، تو حسنین ہیں جنتیوں کے امام، ایسا ہی ہے نا؟ تو اب حسنین کے مقابلے پہ جو آئے وہ جنتیوں کا امام تو نہیں نا، جہنمیوں کا ہے نا؟
تو جو کہہ رہا ہے امیر یزید زندہ باد، وہ اپنا انجام بتا رہا ہے. توجہ نہیں ہے. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہر کوئی اپنا ٹھکانہ وہاں جو ہے وہ یہیں پہ اعلان کر کے جا رہا ہے. اور یہ حسین کی عزاداری کا کمال ہے جس نے چھپے منافقوں کو ظاہر کر دیا ہے. میری بات پہ توجہ ہے؟ یہ میرے مولا حسین کی عزاداری کا کمال ہے جنہوں نے چھپے یزیدیوں کو ظاہر کر دیا ہے. اور سنے، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں نے 20 صفر چہلم وہ ہزاروں کے اجتماع میں یہ جملہ کہا. کچھ لوگوں نے جو ان یزیدیوں کے نمک خوار بن گئے ہیں، یہ ڈالر ریال میں بڑی طاقت ہے. ایسا ہی ہے نا، لوگ ایمان بیچ لیتے ہیں، ایسا ہی ہے، ایمان بیچ دیتے ہیں. سنیں، وہ کہہ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، کہتے ہیں ہم اکثریت ہیں، ہم اکثریت ہیں، ہم اکثریت ہیں. تو میں نے یہ جملے کہے جگہ جگہ. ہم یہ محرم، یہ سفر میں جو نکلتے ہیں، ہم اکثریت دکھانے نہیں نکلتے، ہم حسینیت دکھانے نکلتے ہیں. نہیں توجہ ہوئی؟ ہم اکثریت دکھانے تو نکلتے ہی نہیں، ہم تو حسینیت دکھاتے ہیں. بھائی سننا، اگر آپ تک جملہ پہنچ گیا تو انشاءاللہ دعا دیں گے. ہم حسینیت دکھاتے ہیں، اکثریت نہیں دکھاتے. اور حسین کا تعلق اکثریت سے ہوتا ہی نہیں، حق سے ہے، اکثریت سے نہیں، حق سے ہے. نہیں سننا، امام حسین کی زیارات مختلف ہیں. ان میں ایک زیارت وارثہ ہے یا نہیں ہے نا؟ اس زیارت وارثہ میں جب امام حسین کو انبیاء کا وارث کہتے ہیں تو پہلے سب سے کن کا وارث کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ یا صفی اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث. تو حسین وارث ہے اس آدم کے جو صفی اللہ تھے. آغایون موجود ہیں، حضرت سید الشہداء حضرت آدم ابو البشر کے وارث نہیں، صفی اللہ کے وارث ہیں. حضرت آدم کے پاس 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت سے سارے بشر کے باپ ہیں، ایک حیثیت سے خلیفۃ اللہ ہیں. فرشتوں نے یہ نہیں کہا تھا ہمیں ابو البشر بنا، انہوں نے کہا تھا ہمیں خلیفۃ اللہ بنا، اپنا خلیفہ ہمیں بنا. تو پتا چلا حضرت آدم کی 2 حیثیتیں، ایک حیثیت سے پورے بشر کے باپ، ایک حیثیت سے خلیفۃ اللہ. سننا، ہم کہتے ہیں اے حسین آپ وارث ہیں، آدم ابو البشر کے نہیں، آدم صفی اللہ کے، آپ اسی خلافت الہیہ کے وارث ہیں. نہیں توجہ ہو رہی؟ تو حسین اپنے دور میں خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں. اچھا، شیطان ابو البشر کے مقابلے پہ نہیں آیا، شیطان آیا صفی اللہ کے مقابلے پہ، خلیفۃ اللہ کے مقابلے پہ. توجہ ہے؟ اس خلیفۃ اللہ کے مقابلے پہ جب شیطان آ گیا تو شیطان نے اللہ کے حضور کہا، اللہ نے کہا شیطان نکل جا میرے حضور سے نکل جا. تو وہ کہہ کے چلا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں اکثریت اپنے ساتھ لگا لوں گا. اجمعین کا معنی اور کیا کرو گے آغا صاحب؟ اجمعین کا معنی اور کیا کرو گے؟ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. لفظ سنیں، اُغْوِيَنَّهُمْ، اغوا کر لوں گا. جب بندہ اغوا ہو جائے اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، جہاں لے جائے وہاں جاتا ہے. یہ جملہ اخلاقی طور پہ سمجھیے گا. شیطان بندے کو اغوا کر لیتا ہے، پھر اس کی اپنی مرضی نہیں رہتی، وہ جدھر لے جائے یہ جاتا ہے. اور شیطان نے اللہ کے حضور کہا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا، وہ جو آدم کی نسل سے چلیں گے انہیں اغوا کر لوں گا. اجمعین، اکثریت کو، جائیں اجمعین کا معنی پڑھ لیں، اکثریت کو گمراہ کر لوں گا. اللہ عبادک منہم المخلصین، مگر تھوڑے سے تیرے مخلص بندے ہیں جن پہ میرا بس نہیں چلے گا. میں نے محرم میں بھی جملہ کہا تھا نا، سب سے بڑا منکر خدا شیطان ہے، دشمن خدا شیطان ہے. وہ بھی کچھ ہستیوں کو معصوم مانتا ہے.
توجہ نہیں ہے. جو اس کے اغوا میں نہ آئے تو وہ اغوا تو نہیں نہ کر سکتا, انہیں گمراہ نہیں کر سکتا. تو جو شیطان کی گمراہی میں آ ہی نہیں رہا, کون ہے؟ کہا تیرے مخلص بندے. تو اس کی نظر میں کچھ ایسے بندے تھے نا جنہیں وہ بھی گمراہ نہیں کر سکتا. نہیں توجہ ہو رہی. تو شیطان اللہ کے حضور عاجزی سے نہیں, اپنی بے بسی کا اعلان کر کے چلا کہ سب کو گمراہ کر لوں گا, لیکن انہی میں کچھ تیرے بندے ایسے ہیں جو کبھی میرے دھوکے میں نہیں آئیں گے. اب جن کی تاریخ پہ نظر ہے انہیں جملہ سمجھ میں آئے گا. معذرت اس لہجے میں بات کی ہے عزیزو, یہی وجہ ہے منبر پہ آ کے دو طرح کے اظہار ملے. ایک نے کہا جب تک سیدھا چلوں میرے ساتھ چلنا, اور جب ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کرنا. کہا منبر پہ کہا, کہنے والے نے کہا میرے ساتھ بھی شیطان ہے. توجہ نہیں ہے. تو جو خود اقرار کر رہا ہے میرے اوپر مسلط ہے وہ اجمعین میں ہے, مخلصین میں نہیں ہے. توجہ ہے. وہ اجمعین میں تو ہے, وہ مخلصین میں نہیں. چلے اس جملے کی اس حد تک وضاحت ہو گئی. اور یہی جو کہہ رہا ہوں کہ حسین وارث آدم ہے اور حسین کے مقابلے پہ آنے والا شیطان ہے. شیطان جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں. تو اب انسانوں میں جو شیطان ہوگا کیسے پتا چلے گا؟ ہمیشہ خلیفۃ اللہ کے مقابلے پہ رہے گا, اللہ کے نمائندوں کے مقابلے پہ رہے گا. تو آج کے شیطان کا پتہ 61 ہجری کے شیطان کا پتہ ایسے ہی چلانا. اب حسین ہے کربلا میں وارث آدم. توجہ نہیں ہے. اب ادھر ہیں جتنے شیطان کی وراثت والے اور ادھر حسین ہے آدم کی وراثت والا. نہیں, اسی لیے تو قیامت تک ہم جو باہر نکلتے ہیں اکثریت دکھانے نہیں نکلتے, ہم حسینیت دکھانے نکلتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ خلیفۃ اللہ کی حمایت میں نکلے ہیں. اب ہمیں نہ اکثریت پہ کل ناز تھا نہ آج ناز ہے. ہمیں اکثریت کا کیا, ہم اکثریت کے بلبوتے پہ تو نکلتے ہی نہیں. ہاں یہ چاہتے ضرور ہیں کہ معاشرہ یزیدیت سے نکل کے حسینیت میں آ جائے. ہمارا کسی مذہب کے خلاف یہ قیام نہیں ہے, یہ ظلم کے خلاف ہے, یہ بے راہ روی کے خلاف ہے, یہ بربریت کے خلاف ہے. وہ عالمی محاذ میں نا وہ تقسیم شیعہ سنی بنیاد پہ نہیں ہوگی. وہ جو آخری مارکہ حق و باطل ہوگا اس میں تقسیم شیعہ سنی بنیاد پہ نہیں ہونی, حق اور باطل کی بنیاد پہ ہونی ہے. کچھ باتیں ہو جاتی ہیں منبر سے اور آپ کے چہرے دیکھ کے کر دیتا ہوں چونکہ بات سمجھ رہے ہوتے ہیں بعض دوست. عزیزو, وہ عالمی جنگ جو ہوگی نا آخری جنگ, اس میں تقسیم شیعہ سنی بنیاد پہ نہیں, اس میں تقسیم حق اور باطل کی بنیاد پہ ہے. اس حق کے پرچم کا نام ہے حسین. میری بات نہیں پہنچ رہی ہے. اب حق کہنے کی ضرورت نہیں, اگر آپ نے حسین کو امام مان لیا تو حق پر ہیں, اور اگر حسین سے دور ہیں چاہے ظاہری حلیہ جیسا بھی ہو باطل پر ہیں. توجہ ہے. اب اس عالمی جنگ میں جو حق و باطل کی بنیاد پہ ہونی ہے وہ لڑنے کے لیے جو آ رہا ہے, میں نے ایسے ہی تھوڑا کہا, خطابت تھوڑی ہے, وہ آنے والا بھی حسین کا بیٹا ہے یا نہیں؟ بھائی حسین کا فرزند ہے نا, وہ جو آنے والا نامہ حسین کا فرزند ہے یا نہیں؟ تو وہ آ کر یہی تو بتائے گا, یہی تو سمجھائے گا کہ اگر حق کا ساتھ دینا ہے تو میرے ساتھ آؤ. تو آج بھی جو حسینیت کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں, بھائی سننا ہوں منبر پہ کہہ رہا ہوں, کسی مذہب کے ہیں, اگر وہ حسینیت کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں ہمیں عزیز ہیں, وہ عزیز ہیں, چاہے وہ حماس کی شکل میں سنی ہو, ہم اسے سنی سمجھ کر حمایت نہیں کر رہے, حسینی سمجھ کے کر رہے ہیں, حسینی سمجھ کے کر رہے ہیں. تقسیم ایسے کرو, اگر ایسے تقسیم ہو گئی نا حق اور باطل کی, پھر آپ کو بہت سارے شیعہ سنی نظر آئیں گے, آپ کو بہت سارے شیعہ اس لائن میں نظر آئیں گے.
اور اگر آپ نے حق اور باطل کی ائمہ کی نظر سے تقسیم کر لی تو ظاہری طور پر سنی کہنے والا بھی حسینی نظر آئے گا. معذرت چاہتا ہوں، بات توجہ ہے. اگر اس رخ سے دیکھو گے تو پھر پتہ چلے گا. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے فلسطینیوں کے لیے ہم کیوں نکلیں. ہم نہیں نکلیں گے تو کون نکلے گا؟ مظلوم ہیں یا نہیں؟ بولے فلسطین والے مظلوم ہیں یا نہیں؟ تو مظلوم کے لیے نکل رہے ہیں، سنی کے لیے نہیں، شیعہ کے لیے نہیں. مظلوم کے لیے نکلنا ہی حسینیت ہے. میری بات پہ توجہ ہے. اسے کوئی سیاسی جلسے نہ سمجھا کریں. یہ جو رمضان میں یوم القدس کے جلوس ہیں، واللہ یہ سیاسی جلسہ نہیں. یہ آج کی یزیدیت کے خلاف حسینیت کا پرچم بلند کر کے نکل کر بتاتے ہو ہم صرف 61 ہجری کے یزید کے خلاف نہیں، ہر دور کے ہر یزید کے خلاف ہیں. میری بات پہ توجہ ہے. یار یہ باتیں مجلسوں میں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ذہن میں موجود اشتباہات، وہ شکوک و شبہات دور ہو جائیں. ہم نے شیعت کو، تشیع کو اس کے اصلی رنگ میں اگر جان لیا، پہچان لیا اور پیش کر دیا، بہت سارے مسئلے حل ہیں، بہت سارے مسائل حل ہیں. قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمے کے ضمن میں یہ ساری باتیں ہو گئی کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں، محکم کے نہیں. پروردگار فرماتے ہیں کیوں متشابہ کو ڈھونڈتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے چونکہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، حق سے مڑ گئے. اب توجہ فرمانا ہے. کل متشابہ کے معنی کروں گا، قرآن مجید سے مثالیں ذکر کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ ان متشابہ کے جو معنی لوگ بتا رہے ہیں وہ نہیں. مثلا قرآن مجید میں اللہ کی طرف ہاتھ کی نسبت ہے، آنکھ کی نسبت ہے یا نہیں؟ چہرے کی نسبت ہے. تو وہ جو اللہ کی طرف نسبت ہے وہ کس معنی میں ہے؟ اگر وہ سمجھ میں آ گیا تو پھر پتہ چلے گا ید اللہ کا معنی کیا ہے، عین اللہ کا معنی کیا ہے، وجہ اللہ کا معنی کیا ہے، لسان اللہ کا معنی کیا ہے. ان میں آل محمد کی عظمتیں ہیں لیکن ویسے نہیں جیسے عام لوگ بتا رہے ہیں. اس میں دونوں پہلو سامنے ہیں، ادھر توحید کا مقام و مرتبہ بھی، ادھر اہل بیت کی عظمت بھی. بتوجہ نہیں ہے. دونوں کو واضح کرنا ہے، ایک کو نہیں. ایسا معنی بھی نہیں کرنا کہ اللہ مجسم ہو جائے اور ایسا معنی بھی نہیں کرنا جس میں عظمت اہل بیت کم ہو جائے. اب کل عرض کروں گا ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ کا معنی کیا ہے. قرآن مجید میں جو متشابہات ہیں ان کا معنی آل محمد نے کیا کیا، اور جو ان متشابہات، توجہ فرمائیں آخری جملہ ہے، یہ متشابہات بعض لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے. لوگوں نے اللہ کو مجسم مانا، جسم کے ساتھ مانا. جو جسم کے ساتھ اللہ مان رہا ہے محدود مان رہا ہے، اور جن کا اللہ ہی محدود ہے ان کو اللہ سمجھ میں نہ آیا تو اللہ کے بنائے سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ توجہ نہیں ہے. نہیں، میں نے ایسے ہی تھوڑا کہا، ہر روز جو کہہ رہا ہوں خدا کی قسم آپ امامت سے شروع ہوتے ہیں. جب بھی شیعہ سنی گفتگو ہو نہ توحید سے شروع ہوں. جب بھی کسی سے گفتگو کریں، میں یہ نہیں کہتا گفتگو ہونی چاہیے مؤدبانہ مہذبانہ اخلاق کے دائرے میں، لیکن گفتگو شروع کرو توحید سے. امامت بعد میں ہے. معذرت چاہتا ہوں. اگر کسی کو توحید درست سمجھ میں آ گئی پھر پتہ چلے گا جب اس کی یہ شان ہے تو اس کا بنایا کیسا ہوگا. توجہ ہے. یا میری بات پہ اس جہت سے توجہ فرمائیں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. پروردگار نے سورہ آل عمران کی اس آیہ مجیدہ میں جو فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ قرآن کے محکم نہیں ڈھونڈتے، متشابہ ڈھونڈتے ہیں. تو پہلی نشانی یہ ہے جن کے دل ٹیڑھے ہوں گے وہ کبھی واضح آیتیں نہیں پڑھیں گے اور واضح معنی بھی نہیں کریں گے. وہ ایسے معنی کریں گے کہ مجلس سے اٹھ کے جائے بندہ اور کنفیوز ہو جائے. نہیں توجہ ہو رہی. جو مجلس آپ کو کنفیوز کرے وہ مجلس آپ کو کنفیوز کر کے کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں؟ وہ حق کی طرف کیسے لے کے جائیں گے؟ حق تو واضح ہے، حق تو واضح ہے. اللہ نے محکم
کے ذریعے متشابہ کے معنی کرنے کا کہا ہے تو محکم پہلے بیان کرو، اگر متشابہ کر رہے ہو تو محکم کا خیال رکھو۔ توجہ نہیں ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویل، ان کے دلوں میں چونکہ کجی ہے، یہ متشابہ کے ذریعے فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ فتنے کا معنی پتہ ہے؟ فتنہ معذرت چاہتا ہوں، فتنہ عربی میں نے فتنے کا معنی دیکھا تو عجیب معنی آیا۔ کیوں کہہ رہا ہوں عجیب؟ یہ جب صحرا میں ہوا چلے تو بگولا بن جاتا ہے نا، اس میں ہے گرداب، اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس میں پتہ چلتا ہے، دور سے دیکھو نہیں پتہ چلتا، کیوں؟ چونکہ چکی کی طرح چل رہا ہے، ایسا ہی ہے نا، اس کے اندر کیا ہے آپ کو پتہ؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں اس حالت کو عرب کہتے تھے فتنہ۔ نہیں، کیا معنی؟ سنیے گا، ادھر سے حق ادھر سے باطل دونوں لو اور ملا دو، ایسا ماحول بنا دو کہ لوگ کہیں یار کدی بنیے، نہیں توجہ ہو رہی، لوگ کہیں جی کیا کریں یار، ادھر بھی عالم ادھر بھی عالم، وہ بھی علامہ یہ بھی علامہ، کہتے ہیں یا نہیں؟ معذرت چاہتا ہوں، کہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں وہ بھی صحیح لگتی ہیں، آپ کی سنتے ہیں وہ بھی صحیح لگتی ہیں۔ اب جب یہ ماحول بن جائے تو سمجھو فتنوں میں ہو، نہیں توجہ ہو رہی۔ فتنہ یعنی ایسا ماحول بنا دو کہ عام بندے کو حق اور باطل واضح نہ نظر آئے۔ نہیں، آخری جملہ آج کی مجلس کا آپ کو بڑی زحمت دی اور باتیں آج مشکل تھی، اس لیے اتنا سن لینا ہی کافی ہے، اس لیے جملہ جو کہہ رہا ہوں آپ متوجہ ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ فتنہ ہوتا ہی تب ہے جب 100% نہ حق ہو نہ باطل۔ مولا کائنات سے پوچھا، ڈاکٹر شریعتی نے یہ جملہ لکھا ہے، مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے، نہیں، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا کیا وجہ؟ مولا علی ناکام ہو گئے ظاہری طور پر اپنی خلافت میں، 3 جنگیں، اور علی کامیاب نہ ہوئے، جبکہ پہلے آنے والے کامیاب رہے۔ سنیں گے؟ مولا نے فرمایا باقی لوگوں نے حق اور باطل ملایا، علی نے باطل ملنے ہی نہ دیا۔ توجہ نہیں ہے۔ فرمایا علی 100% حق پہ چلے، 100%۔ اچھا مجھے بتائیں کہ دنیا میں سب سے عظیم انسانوں کی فہرست بنائیں، درجہ بندی کریں، تو سب سے عظمت میں بلند مرتبے پہ انبیاء ہی ہے نا، ائمہ ہے نا، ہمارے عقیدے میں ائمہ انبیاء ایسا ہی ہے نا، اولو العزم نبی ایسا ہی ہے۔ دنیا میں سب سے عظیم ہستیاں انبیاء اور ائمہ، بول کے بتائیں سب سے زیادہ دشمن مخالف کن کے تھے؟ تو کیوں تھے؟ کیا ان کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ توجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ شہید مطہری کا جملہ ہے، فرمایا انبیاء اور ائمہ حق گو تھے، مزاج گو نہیں تھے۔ مزاج گو یہ ہوتی ہے سامنے والے کو پسند کیا ہے وہ کہوں، حق گو یہ ہوتی ہے کہ اسے پسند ہو نہ ہو وہ کہوں جو اس کی آخرت کو سنوارے۔ توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ فکر پھر کرنا پڑتی ہے۔ جب یہ فکر ہوگی کہ کل مجمع نہ ٹوٹ جائے، کل لوگ نہیں آئیں گے تو بانی کیا کہے گا، فلاں کیا کہیں گے، آخر خمسہ میں لوگ کہیں گے لو جی وہ تو ناکام ہو گیا۔ جو اس خول میں بند ہو گیا وہ کبھی حق نہیں کہے گا، واللہ نہیں کہے گا، نہیں کہے گا، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، امام ابا کبا میں ہو پھر بھی نہیں کہے گا، نہیں کہے گا۔ جو عوام پسند ہو گیا وہ چاہے امامے میں ہو، ٹوپی میں ہو، بغیر ہو، کچھ ہو، حق نہیں کہے گا۔ حق وہی کہے گا جو اس خول سے نکل جائے، اور اس خول سے نکلنا مشکل ہے۔ کیوں ہو نہیں رہا کام؟ کیوں لوگوں کی تربیت نہیں ہو رہی؟ مسئلہ ادھر نہیں۔ آپ واللہ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، خوش آمد نہیں کر رہا، آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے عظیم ہیں، ممبر پہ آنے والے کو عزت دیتے ہیں، ورنہ یہ تھوڑا ہے کہ آپ اس کی ہر بات کو مان رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے ممبر پر آنے کی وجہ سے عزت دے رہے ہیں۔ مسئلہ ادھر ہے، ادھر والے مزاج گو بن گئے، مزاج گوئی نے کام خراب کر دیا، معذرت چاہتا ہوں۔ اور یہ کب ٹوٹے گا؟ یہ جب تب ٹوٹتی ہے جب پڑھانے والا اور پڑھنے والا دونوں طے کر لیں ہم نے اپنے آقا و مولا امام زمان کو راضی کرنا ہے، دنیا کو نہیں۔
اگر یہ طے ہو گیا، جہاں جہاں طے ہوا وہاں تبدیلی ہے، یہ لبنان میں، ایران میں، عراق میں، جہاں جہاں یہ طے ہو گیا، طے ہو گیا، مجالس میں یہ طے ہو گیا، پڑھنے والے نے پرواہ نہیں کی، تب ہوا یہ، اور پڑھانے والے نے بھی اس کی طرف نظر نہیں کی۔ اس کا اگر ہدف اور مقصد اور ٹارگٹ یہ ہوگا کہ آل محمد کے علوم پہنچ رہے ہیں یا نہیں، تو اسے پرواہ نہیں ہوگی۔ اور جو حسین کو مان رہا ہے اسے تو اکثریت کی پرواہ کرنی بھی نہیں چاہیے، ورنہ حسین کو چھوڑ دے۔ کربلا میں ایک طرف 72 تھے نا، تو اس نے 72 کو دیکھا ہے، ادھر نہیں دیکھا۔ ایسا ہی ہے نا، اس نے ان اکثریت کو دیکھا ہے یا یہ چھوٹی سی اقلیت کو؟ چونکہ اس کے نزدیک اکثریت اور اقلیت معیار نہیں، حق معیار ہے، حق معیار۔ اور اگر یہ حق معیار ہو جائے تو پھر تنہا بھی رہ جائے نا، وہ پریشان نہیں ہوتا۔ ہاں ظلم ہوا آل محمد پہ، لیکن برملا کہہ رہا ہوں آل محمد مظلوم ہے، حضرت سیدہ زینب مظلومہ ہے، لیکن مجبور نہیں ہے۔ میری آقا زادی بیچاری نہیں ہے، چارہ گر ہے۔ چارہ گر نہ ہوتی تو جیسے ہی دربار میں داخل ہوئی، یزید کیوں پوچھتا ماہی المتکبرہ، یہ متکبرہ کون ہے؟ بی بی شان و شوکت سے اس طرح آئی کہ دشمن کو بتاؤں کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، لیکن ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، ہم حق پر تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ہاں اسی حق گوئی نے آج کربلا والوں کو زندہ رکھا ہے، اسی حق گوئی نے، اسی حق پرستی نے، اسی حق خواہی نے۔ اور میں نے یہ مصائب جب پڑھتا ہوں تو ایک حوالہ دیتا ہوں کہ کتاب مصائب آل محمد میں علامہ موسیٰ بیگ نے بھی اور دوسرے علماء نے بھی درج کیا ہے۔ چونکہ واقعہ ایک صحابی کا ہے اور میڈیا کے ذریعے بات جاتی ہے، منبر پہ کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ صحابہ کو نہیں مانتے، آؤ سنو ہم کیسے صحابہ کے قائل ہیں۔ صحابی ہے اور نام ہے سہل بن سعد سعدی، کہتے ہیں کہ میں کربلا سے بہت پہلے، حتیٰ یزید کے حکمران بننے سے پہلے، یہ کہتے ہیں میں چلا گیا فلسطین ہجرت کر کے۔ کہتے ہیں اب کربلا کا واقعہ ہو گیا، میرا ایک دن دل چاہا کہ مدینے چلوں۔ حضرت سہل صحابی ہیں، کہتے ہیں میں فلسطین سے شام کے راستے مدینے جانے کا قصد کیا۔ کہتے ہیں جب شام میں داخل ہوا تو سفر کا مہینہ تھا۔ کہتے ہیں میں شام میں داخل ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں لوگوں نے فاخرہ لباس پہنے ہوئے، نئے لباس ہیں، اور سب ایک بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سوچا ماہ سفر میں تو کوئی اسلام کی عید نہیں ہے، پھر یہ نئے لباس اور یہ سب کچھ ہے کیا؟ کہتے ہیں اب اسی سوچ میں ایک شامی کو بلایا اور روک کے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ کیا ہے، یہ نئے لباس کون ہو؟ کہا سہل صحابی رسول۔ اب شامی نے کہا اگر صحابی رسول ہے نا تو شام چھوڑ دے۔ کہنے لگے میرا شام رہنے کا ارادہ بھی نہیں، لیکن چھوڑنے کا سبب بتاؤ گے؟ کہا بتا نہیں سکتا، اگر دیکھنے کی ہمت ہے تو پچھلے بازار میں چلے جاؤ۔ حضرت سہل کہتے ہیں میں جلدی سے چلا اور اسی بازار میں آیا جس کی طرف اس شامی نے نشاندہی کی تھی۔ کہتے ہیں بازار میں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں ایک جمع غفیر ہے، لوگوں کا رش ہے اور بازار لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب جب بھی کسی بھیڑ میں کوئی آئے تو اس کی پہلی نظر بلندی پہ پڑتی ہے۔ کہتے ہیں آتے ہی میری نظر کچھ نیزوں پہ پڑی، نیزوں پہ چونکہ کچھ سر تھے، ان سروں نے مجھے جذب کیا۔ کہتے ہیں سر دیکھتا ہوں اور اپنے آپ سے کہتا ہوں کتنے نورانی سر ہیں، کتنے نورانی سر ہیں، اللہ لعنت کرے ان پر جنہوں نے انہیں قتل کر دیا، اور پھر ان کی توہین کر رہے ہیں، ان کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر کے بازاروں میں پھر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ابھی یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک سر پہ نظر رک گئی۔ کہتے ہیں اب نظر جب ٹکی تو اب میرے ذہن میں، میرے دل میں وہ وہم و خیال یقین میں بدلنے لگا۔ کون سا؟ کہنے لگے میں دیکھ بھی رہا ہوں، اب سر کی حالت کہتے ہیں ایسی تھی، پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن پہچان نہیں پا رہا۔ حضرت سہل نے چونکہ روایت خود کی، بیان کیا واقعہ، کہتے ہیں دل میں کہتا ہوں یا اللہ یہ حسین نہ ہو، چونکہ مجھے چہرے سے ایسا لگ رہا ہے یہ میرے نبی کا نواسہ نہ ہو۔
اب آپ متوجہ ہیں، روایت میں تو یہ جملے نہیں، یہ صحابی ہیں، کیا انہوں نے 60 ہجری تک جب یہ نکلے ہوں گے مدینے سے تو حسین کو بار بار نہیں دیکھا ہوگا؟ دیکھا ہوگا نا، پھر بھی پہچان نہ سکے۔ اب میں سخت جملے نہیں کہتا، اللہ جانے سر کے ساتھ کیا ہوتا رہا، بطول کے بیٹے کے سر کے ساتھ کیا ہوتا رہا، صحابی بھی نہ پہچان سکا۔ بس عزادارو کہتے ہیں اسی سر کو جدھر جدھر جا رہا ہے دیکھ رہا ہوں، اتنے میں کہتے ہیں میرے قریب کچھ ناکے آ گئے۔ کہتے ہیں اب میں نے سر سے نظر ہٹائی، ناکے پر میں نے کچھ مخدرات کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ جنہوں نے اپنے چہروں کو بالوں سے چھپایا ہوا ہے۔ کہتا ہے یہ حالت دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا، حضرت سہل کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کوئی شریف لٹ گیا، کوئی شریف لٹ گیا۔ لیکن کہتے ہیں ہمت نہیں ہوتی کہ ان بیبیوں سے سوال کروں۔ کہتے ہیں ان میں ایک چھوٹی بیبی پہ نظر پڑی، میں چلتا چلتا قریب آیا، میں نے کھڑے ہو کے ناکے کے پاس سلام کیا، السلام علیک یا جاریت اللہ، اے کنیز خدا میرا سلام ہو۔ کہتے ہیں اس بیبی نے کہا تیرا سلام بتا رہا ہے تو شام کا رہنے والا نہیں ہے، ہاں لیکن آپ کو پتا کیسے چلا؟ سنیں گے حضرت سہل کہتے ہیں اس بچی نے کہا ہم جب سے اس بازار میں آئے ہیں ہمیں یا تانے ملے ہیں یا پتھر ملے ہیں، تو پہلا ہے جس نے سلام کیا ہے، ہمیں پتا چل گیا تو اس شہر کا باسی نہیں ہے، ہاں میں صحابی رسول سہل ہوں، یہ نام لینا تھا کہ میں صحابی رسول ہوں۔ حضرت سہل کہتے ہیں اس بچی نے مجھے روتے روتے کہا اگر تو صحابی ہے تو نظریں جھکا کے رکھنا۔ کہتا ہے میں نے کہا بچی آپ کون ہیں اور مجھے یہ کیوں حکم دے رہی ہیں؟ کہا تو صحابی ہے اور میں نبی زادی ہوں، تو صحابی ہے میں نبی زادی ہوں، مجھے بتائیں گی اگر آپ کے لیے ممکن ہو کون ہے؟ کہا انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ۔ کون حسین؟ کہا تیرے نبی کا نواسہ حسین، وہ سامنے سر میرے بابا کا ہے، وہ میرے بھائیوں کے سر ہیں، وہ میرے چچا کا سر ہے، وہ جو بیبیاں ہیں وہ میری پھوپھیاں ہیں، میری مائیں ہیں۔ کہتا ہے میں نے رونا شروع کیا۔ سہل حضرت سہل کہتے ہیں چیخ بلند ہوئی، کہنے لگے بی بی مجھے معاف کر دیں، میرے لائق کوئی حکم ہو تو فرمائیں۔ کہا تیرے پاس کچھ درہم و دینار ہیں؟ کہتا ہے میں تعجب میں پڑ گیا، خاندان آل محمد کی بچی اور درہم و دینار وہ بھی قید میں۔ میں نے کہا بچی اس حال میں آپ کو کیوں ضرورت ہے؟ حسین کی بیٹی کہا مجھے نہیں چاہیے۔ پھر کیوں پوچھا؟ میرے پاس یہ 400 دینار ہیں، سنیں گے؟ کہتے ہیں اس بچی نے کہا یہ 400 دینار انہیں دے سکتا ہے جنہوں نے سر اٹھائے ہیں، انہیں یہ دینار دے کے کہ سر ہم سے دور لے جائیں۔ لوگ سروں کو دیکھیں گے، میری پھپھیوں کا ننگا سا بازار کا ماحول ہے، ہمیں بڑی حیا آ رہی ہے۔ بس عزادارو ایک دفعہ سہل کہتے ہیں میری نظر اسی رش میں ایک قیدی پر پڑی، کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ قیدی ان کے ساتھ ہے، قریب آیا، مجمع کو چیرتا ہوا، السلام علیکہ ایہا العسیر، قیدی میرا سلام۔ کہا کون ہو؟ صحابی رسول سہل ہوں، اگر صحابی ہو تو مجھے پہچانا نہیں پہچانا تعارف کروائیں۔ کہا میں انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں، بچ میں نے آپ کی زحمت ختم کر دی۔ اب حضرت سہل کہتے ہیں میں نے روتے روتے کہا اللہ ان یزیدیوں پہ لعنت کرے، نبی کی اولاد کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ کہا مجھ میں اب ہمت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں یابن رسول اللہ، اے حسین کے بیٹے، لیکن دل میں حسرت رہے گی کاش آپ کی کوئی مدد کرتا۔ سنیں گے امام نے کیا کہا؟ امام نے فرمایا یہ سر سے امامہ اتار سکتا ہے؟
کہتا ہے میں نے امام کی بات سنی، جلدی سے امامہ اتارا، یوں دونوں ہاتھوں سے آگے کیا، مولا حکم فرمائیں، فرمایا مجھے امامہ نہیں چاہیے، اس کا ایک ٹکڑا الگ کر۔ کہتا ہے میں نے ٹکڑا الگ کیا، سنیں گے؟ امام نے کہا اس ٹکڑے کو لپیٹ اور میری گردن پر آ، میری پشت سے آ کر میری گردن سے کپڑا ہٹا اور میرے توق اور میری گردن کے درمیان میں یہ کپڑا رکھ دے۔ کیوں؟ کہا مجھے توق بڑی اذیت دے رہا ہے۔ بس عزاداروز حضرت سہل کہتے ہیں میں امام کی پشت پر آیا، جیسے ہی گردن پہ نظر پڑی منہ پیٹنا شروع کیا، بلند آواز سے کہتا ہے مولا یبن الحسین میں کپڑا کہاں رکھوں؟ آپ کی گردن کا گوشت توق کھا گیا۔ الا لعنت اللہ القوم سیعلم ظلم ایّم